اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی توفیق نہ دیتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہوا کے دوشت پر آسمان میں سفر کرتے ہوئے بادل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ اکثر بادل اتنے پھیلے ہوئے اور عمودی طور پہ اتنے بلند ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ فضائے آسمانی میں پھیلے ہوئے پہاڑ، برف اور اولے جیسے پہاڑ انہی پہاڑ جیسے بلند بادلوں سے برستے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان میں زبردست گرج چمک بھی پیدا ہوتی ہے۔ بادلوں میں جب مثبت اور منفی چارج علیحدہ ہوتے ہیں تو بادل کے ٹکڑے آپس میں ٹکراتے ہیں، جس سے گرج چمک اور بجلی پیدا ہوتی ہے۔ سورہ نور میں ان حقائق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 43 میں یا 43 میں، تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حرکت دیتا ہے بادلوں کو، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر دیکھتے ہو کہ ان کے بیچ میں سے مہ نکلتا ہے اور آسمان اس کے اندر کے پہاڑ یا پہاڑوں جیسے بادلوں سے اولے برساتا ہے، پھر جن پر چاہتا ہے ان کو ہٹا دیتا ہے اور اس کی بجلی کی کوند معلوم ہوتا ہے کہ نگاہوں کو اچک لے جائے گی۔ آج کے پروگرام کا موضوع بھی ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی آپ تمام کو بتایا تھا کہ ہم موسمیات پہ یہ دونوں پروگرام کر رہے ہیں، لیکن آج ہم پرٹیکولرلی جو ٹاپک ہے یا جو موضوع گفتگو ہے ہمارا، وہ گرج چمک اور دھنک ہے۔ انہی چیزوں کا آج ہم جائزہ لیں گے۔ جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ وہی ہیں جو پچھلے پروگرام میں موجود تھے۔ معروف عالم دین، بہت ہی خوبصورت انداز بیاں، بہت ہی زبردست اور بہت ہی مدلل جوابات دیتے ہیں مفتی اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اور آپ کے السلام۔ ساتھ حاضر و موجود ہیں۔ آپ 11 برس سے شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور موسمیات ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس میں اگر میں پرٹیکولر بات کروں تو یہ کراچی یونیورسٹی میں ایز اے میٹرولوجسٹ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا نام ہے ڈاکٹر نعیم صادق صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پہلا سوال میرا مفتی اسماعیل نورانی صاحب آپ سے ہے کہ قرآن کریم نے گرج چمک کے حوالے سے کیا مثال بیان فرمائی ہے اور وہ کس سے متعلق ہے؟ یقیناً گرج اور چمک کے حوالے سے جو عنوان منتخب کیا گیا ہے یہ بھی بہت اہم ترین موضوع ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے صرف توحید و رسالت ہی کو بیان نہیں فرمایا یا صرف عبادت ہی کے حوالے سے احکام بیان نہیں کیے، بلکہ انسان کو جہاں اللہ نے سمع و بصر کی نعمت عطا فرمائی، سننے، دیکھنے، بولنے کی، تو ان سمع و بصر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے استعمال کرنے کا بھی حکم دیا ہے، تاکہ کائنات کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان میں غور کر کے بندہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکے۔ جیسے کہ ایک عربی شعر ہے کہ فی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، تدل علی انہ واحد، جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ بے شک۔ تو یہ ہر چیز میں جو نشانی ہونے کا معاملہ ہے تو اس ہر چیز میں ظاہر ہے کہ فلکیات، ارضیات، یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ تو گرج چمک بھی ایک یقیناً بہت اہم ترین عنوان ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے تو باقاعدہ ایک سورت کا نام ہی سورۃ الرعد رکھا ہے۔ رعد کا معنی ہی گرج ہے، تو پوری جب قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورۃ الرعد ہے تو اس سے بھی قرآن مجید اس کی اہمیت کو اجاگر فرما رہا ہے۔
اور پھر جو دوسری چیز ہے چمک، تو اس کو عربی میں برق کہتے ہیں. تو برق بھی قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے. اسی سے برق سے ہی براق کا لفظ ہے، جس پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے. تو یہ جو براق ہے یا برق ہے، رعد ہے، یہ سب الفاظ جو ہیں ہمیں قرآن و سنت کے اندر یقیناً ملتے ہیں اور ان کا مختلف طریقوں سے استعمال ہوا ہے. آپ نے جو بات پوچھی ہے گرج اور چمک بطور مثال جو قرآن مجید میں آیا ہے، تو اس حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. فرمایا کہ یا پھر مثال ان کی ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے ایک بارش ہوئی، فیہ ظلمات کے جس میں ظلمتیں اندھیرے بھی ہیں، ورعد وبرق اور گرج اور چمک بھی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو یہ اپنی انگلیاں جو ہیں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے اور اس بجلی کی جو کڑک یا ایک تیز آواز ہے اس سے بچنے کے لیے. اچھا، اب یہ جو مثال بیان فرمائی ہے تو علماء نے پھر اس کی ایک تشریح اور تفسیر بھی فرمائی ہے. مراد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کلام مجید نازل ہوتا ہے تو اس کلام مجید سے یہ منافقین بہت گھبراتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ ابھی کوئی آیت آئے گی کہ جس میں ہماری کسی منافقت کو کھولا گیا ہوگا، جس میں ہمارے خلاف کوئی بات ہوگی، یا جس میں ہمارے لیے کوئی سزا یا کوئی حد بیان کی گئی ہوگی. تو وہ جو وعیدیں ہیں، سزائیں ہیں، حدود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور جس کے اندر ان کو دعوت دی گئی ہے کسی مشکل کام کے لیے، میدان جہاد کی طرف آنے کے لیے، یا اور دیگر ایسے جو کام جن میں آدمی کو اپنے نفس کے اور اپنی طبعی جو خواہشات ہے اس کے برخلاف اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، تو اس کو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ گرج اور چمک سے تعبیر فرمایا ہے. اور ظلمات اور اندھیرے جو ہیں وہ اس سے مراد ان کی اپنی کفر کی طغیانیاں ہیں، ان کی اپنی کفر کی مختلف منزلیں ہیں. تو وہ قرآن مجید جب آتا ہے تو ان کو جو ہے وہاں پر وہ گرج اور چمک نظر آتی ہے کہ جس طریقے سے گرج اور چمک سے آدمی ایک دم ڈر جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیتوں سے پہلے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں، اور جب آ جاتی ہیں وہ آیتیں تو قرآن نے ایک جگہ ان کی وہ کیفیت بھی بیان فرمائی کہ جب وہ آیتیں آتی ہیں تو ایک دوسرے کو بڑے خوفزدہ اور حیرت سے دیکھتے ہیں کہ اب کیا بنے گا، اب کیا کرنا ہے ہم نے. تو یہ ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور پھر اسی سے یہ بات بھی سمجھائی کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں انہیں اس میں کوئی ایسا مطلب معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے دل کے اندر اطمینان ہے، اور اصل اطمینان تو دلوں کا ہی ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور ظاہر ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے دل تو اللہ ہی کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. ان کے لیے تو جب قرآن اترتا ہے تو فرمایا کہ جتنا قرآن نازل ہوتا ہے اتنا ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے. کیا بات ہے. اور ادھر معاملہ الٹ ہے، ایک ہی قرآن ہے لیکن ان کے لیے جو ہے وہ یعنی اہل ایمان کے لیے وہ اضافہ رحمت کا باعث بن رہا ہے، اور انہی کے لیے یہ قرآن مجید جو ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ یعنی یوں سمجھ لیں مشکلات کا باعث بن رہا ہے. تو قرآن مجید یقیناً اپنی ذات میں ایک ہی ہے، لیکن جس طریقے سے وہ حدیث میں فرمایا نا کہ القرآن حجت لک او علیک، یا تو یہ تمہارے لیے حجت ہوگی یا تمہارے اوپر حجت ہوگی. تو وہ بات وہی ہے کہ یا اہل ایمان نے ایسا عمل کیا، اور اب بھی ہم چاہیں تو اس قرآن کو اپنے لیے حجت بنا لے، اپنی فیور میں، اپنے حق میں، اور یا خدا نہ خواستہ کوئی آدمی بد عملی کر کے اس کو اپنے اگینسٹ میں ایک حجت قائم کر لے، تو وہ پھر وہی مثال ہوگی کہ جیسے گرج چمک سے آدمی ڈرتا ہے نا، تو پھر وہ ڈرتا ہے کہ جناب یہ قرآن مجھے مت سناؤ، یہ تو میرے خلاف جا رہا ہے معاذ اللہ. یعنی بجائے اس کے کہ ہم تبدیل ہو، ہم چینج ہو، تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ مصداق وہ پھر یہی سمجھتے ہیں کہ جی قرآن ہمیں مت سنائیے. تو ایسا رویہ اللہ نے اس لیے بیان فرما دیا منافقین کا، تاکہ ایک صاحب ایمان یہ ساری باتیں سن کر یہ سمجھ لے کہ میرا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت خوب، بہت بہتر. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بادلوں میں گرج چمک کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کے کیا اسباب ہیں؟ پچھلے پروگرام میں ہم نے کیومولونمبس کلاؤڈز کا ذکر کیا تھا، جنہیں سی بی کلاؤڈز بھی کہتے ہیں. سی بی کلاؤڈز کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اس میں کچھ کرنٹس ہوتے ہیں، اپ ورڈ کرنٹس ہوتے ہیں اور ڈاؤن ورڈ کرنٹس ہوتے ہیں. تو ڈیورنگ دیٹ کرنٹس جو فروزن پارٹیکلز ہیں وہ آپس میں رگڑ کھاتے ہیں، ان کی رگڑ سے چارج بنتا ہے جو کہ پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتا ہے. تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ سی بی کلاؤڈز میں جب کرنٹس میں رگڑ کی وجہ سے جو چارج بنتا ہے تو پازیٹیو چارج جو ہے وہ بادل کی اوپری سطح پر اکومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو نیگیٹو چارج ہے وہ بادل کی نچلی سطح میں مجتمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے ایک چارج ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے. جتنا زیادہ چارج بنتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ یہ چارج ڈفرینس بنتا جاتا ہے.
اور پھر کسی بھی جگہ اسے فیوریبل کنڈیشن ملتی ہے، اسٹوکیسٹیکلی یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے کیونکہ ہم ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتے کہ یہاں سے اس کو یہ جگہ ملے گی، تو وہ اسٹیٹسٹیکل فنامنا ہے. تو جہاں سے اس کو فیوریبل جگہ ملتی ہے وہاں سے وہ آپس میں ملتے ہیں اور ایک بہت زور کا اسپارک بھی ہوتا ہے اور آواز بھی سنائی دیتی ہے. تو جو اسپارک ہوتا ہے اس سے چمک پیدا ہوتی ہے، اور جس جگہ پر یہ چمک پیدا ہوتی ہے اس کی بالکل ویسینٹی میں 1 سیکنڈ سے کم وقفے کے لیے 33,000 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ رائز کر جاتا ہے. تو اس قدر ٹیمپریچر رائز کی وجہ سے جو آس پاس کی ویسینٹی کی ایئر ہے وہ ایکسپلوسو وے میں ہٹتی ہے، جس کی وجہ سے ایک دھماکہ دار آواز سنائی دیتی ہے. اسے ہم گرج کہتے ہیں. تو اس طریقے سے سی بی کلاؤڈز کا یہ مخصوص فنامنا ہے جس میں اس طریقے سے چمک اور گرج پروڈیوس ہوتی ہے. تو کیا طوفان کے فاصلے کا اندازہ اس گرج چمک سے لگایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اس کا ایک بہت سادہ سا اصول ہوتا ہے. دیکھیں، گرج چمک میں ہم بولتے تو گرج پہلے ہیں لیکن اصل میں چمک پہلے دکھائی دیتی ہے، کیونکہ چمک لائٹ ہے، لائٹ کی سپیڈ جو ہے وہ ساؤنڈ کی سپیڈ سے زیادہ ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اگر چمک گرج کہہ لیں اسے تو ہو رہی ہے تو پہلے چمک دکھائی دے گی. کرنا یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو اس کا ساؤنڈ ہے یا تھنڈر ہے وہ کتنی دیر بعد سیکنڈز میں سنائی دے رہا ہے. جتنے سیکنڈز بعد وہ سنائی دے اسے ہمیں 5 سے ڈیوائڈ کر دینا ہے. 5 سے ڈیوائڈ کریں گے تو مائلز میں فاصلہ آ جائے گا. اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں سادہ سی، کہ جیسے اگر ہمیں کوئی چمک دکھائی دی ہے اور اس کے بعد آفٹر 10 سیکنڈز مجھے اس کی آواز سنائی دی ہے، تو 10 ڈیوائیڈڈ بائی 5 جو ہے وہ 2 مائلز کا مجھ سے اس گرج چمک والا جو کلاؤڈ ہے یا طوفان ہے، جو بادل ہے، اس کا فاصلہ مجھ تک 2 مائلز کا ہے تقریباً. اسی طرح اگر 5 سیکنڈ کا فاصلہ ہے تو وہ مجھ سے 1 میل کے فاصلے پر ہے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ بات تو ڈاکٹر صاحب ہمیں سمجھ آ گئی کہ گرج چمک سے یا چمک گرج سے طوفان کے فاصلے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس ساؤنڈ کو ہم ڈیوائڈ کر دیں 5 سے. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں مفتی صاحب آپ کی جانب. آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کریم میں قوم سمود کے حوالے سے کڑک کے عذاب کا ذکر آیا ہے، تو کیا اس کا آسمانی بجلی سے کوئی تعلق ہے؟ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود پر جو عذاب آیا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے سورہ حاقہ، یہ بھی قرآن مجید میں 29ویں پارے کی ایک سورت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے. اور بھی بعض مواقع پر اس کو ذکر کیا ہے. خاص طور پر یہ 2 آیتیں ہیں سورہ صافات میں، ایک تو ہے سورہ حاقہ میں. ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. فرمایا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں، یہ کفار، فقل تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ انذرتکم مثل صاعقۃ عاد و ثمود، کہ میں تم لوگوں کو ڈراتا ہوں ایک ایسی کڑک سے اور ایک ایسی مطلب بجلی کی تیز آواز سے کہ جیسے کہ عاد اور ثمود پر آئی ہے. اچھا، ثمود کا اس میں خاص طور پر ذکر ہے کیونکہ قرآن مجید نے ایک اور مقام پر اس کا ذکر صاعقہ کے علاوہ ایک اور لفظ سے کیا ہے. سورہ حاقہ میں فرمایا کہ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، کہ سمود جو ہے وہ طاغیہ کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے. تو طاغیہ بھی اسی کو کہتے ہیں، عربی زبان کا یہ لفظ ہے. اس کے اندر بھی وہی بجلی کی سختی اور کڑک کا معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب علماء فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اصل میں تو یہ وہی عام طور پہ جو بجلی کی جو آواز ہوتی ہے، گرج کی جو آواز ہوتی ہے، وہی آواز ہوتی ہے، مگر عذاب کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آواز کو بڑھا دیتا ہے. تو ہے وہی آواز کہ جو عام طور پہ نارملی ہوتی ہے، گرج اور بادلوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں قصد و ارادہ عذاب کا نہ ہو تو وہ آواز ایک نارمل وے میں ہوتی ہے جو نارمل ہم سنتے ہیں بارش کے موقع پر. اور اگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اسی کے ذریعے سے ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے تو ایک گرج ہی کیا، وہ تو اگر ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے تو اسی مچھر کو وہ اتنا قوی بنا دیتا ہے، اتنا قوی کہ پھر اس کی قوت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو بات یہ ہے کہ جو رعد ہے، گرج ہے یا کڑک کا کوئی آواز ہے، تو اصل میں تو یہ نارملی اپنی اس کا اپنا ایک مقدار ہے. لیکن جب کسی قوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاکت کا ارادہ
فرما لے تو ایک ہی اسی چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاورفل بنانا چاہے, اس کو تیز کر کے عذاب کی فارم دینا چاہے, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہاں اظہار ہوتا ہے. ایک اور مثال میں دے دوں, جیسے کہ وہ اصحاب الفیل جو تھے جنہوں نے مکے پر کعبۃ اللہ کو معاذ اللہ ڈھانے کی نیت سے حملہ کیا, ابرہہ جو یمن سے چلا اپنے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تباہ کرنے کے لیے ابابیل پرندوں کا انتخاب فرمایا. تو یہ ابابیل کے حوالے سے نیٹ پر ایک ریسرچ آئی تھی کہ جناب یہ وہ پرندے ہیں, خاص طور پر ان کے اندر ایک ایسی قسم پائی جاتی ہے کہ ان کو اگر تھوڑا سا بھی آپ ہاتھ میں لے کے معمولی سا دبائیں تو ان کی ہڈیاں پسلیاں جو ہیں وہ بالکل مطلب چکنا چور ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نازک پرندوں کا انتخاب کیا ان ہاتھیوں کو تباہ کرنے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ میری قوت کا یہ مطلب ایک جھلک ہے اگر تم سمجھنا چاہو تو. تو اسی طریقے سے وہ جو قوم سمود یا قوم عاد کا معاملہ ہے, ان پر بھی اب کہیں اللہ نے کسی جگہ بارش کو بہت تیز فرما دیا, ٹھیک ہے, کسی جگہ پرندے کے ذریعے سے, کسی جگہ مچھر کے ذریعے سے, کسی جگہ وہی بجلی کی آواز تھی, مگر اس کو اللہ نے اتنا تیز کر دیا کہ ان کے کان پھٹ گئے جناب, وہ بالکل نہیں مطلب برداشت کر سکے اور ایسے زمین پہ گر گئے کہ ان کی لاشیں پھر ملی, ساری کی ساری سب تباہ ہو گئے. تو ڈرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے. اس دعا کے ساتھ اگلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, زمین پہ بجلی کیوں اور کیسے گرتی ہے؟ مجھے یہ بھی بتائیے کہ آسمانی بجلی سے بچاؤ کے لیے کیا تدابیر اختیار کریں؟ دیکھیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سوال آپ نے کیا تھا اس میں ایک چارج ڈفرنس کی بات ہوئی تھی. بادل کا اوپری حصے میں پازیٹیو چارج ایکومولیٹ ہوتا ہے عام طور پر, اور نچلے حصے میں نیگیٹو چارج ہوتا ہے. اب اس بادل کے بالکل نیچے جو گراؤنڈ کا ایریا ہے وہاں پر وہ نیگیٹو چارج جو بادل کی بیس میں ہے وہ نیگیٹو چارج کو ریپیل کرتا ہے. اس کی ریپیلنگ کی وجہ سے وہاں پر نیٹ پازیٹیو چارج بننا شروع ہو جاتا ہے. یعنی بادل کے بالکل نیچے جو زمینی حصہ ہے وہاں پر نیگیٹو چارج ریپیل ہو جاتا ہے اور پازیٹیو چارج ایکومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ بادل کی بیس میں نیگیٹو ہے, وہ نیگیٹو کو ریپیل کر کے پازیٹیو وہاں پر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو چارج ڈفرنس بنتا ہے یہ اس سے کئی گنا, بلکہ یہ تقریباً ملین آف وولٹس اور بسا اوقات ہنڈریڈز آف ملینز آف وولٹ کا چارج ڈفرنس کریٹ ہوتا ہے اس سے. اور وہی فیوریبل کنڈیشن اس کو جہاں سے ملتی ہیں, جہاں سے رستہ ملتا ہے, وہاں پر ایک انتہائی زوردار آواز کے ساتھ لائٹ جو ہے وہ اسٹرائک بھی کرتی ہے, لائٹننگ, اور اس طریقے سے بجلی زمین پر گر جاتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ 80% جو لائٹننگ اور تھنڈر کے واقعات ہیں یہ بادل کے اندر ہی چارج جب اسپارک ہوتا ہے اس سے ہو جاتے ہیں. 20% واقعات میں بجلی زمین پر گرتی ہے. اچھا, بعض خطوں میں ڈاکٹر صاحب بجلی زیادہ گرتی ہے, اس کے کیا اسباب ہیں؟ اچھا, پہلے میں اس طرف آ جاؤں. آپ نے کہا کہ بجلی سے جو بچاؤ کے جو آپ نے سوال کیا تھا, تو اس میں کافی ساری احتیاطی جو تدابیر ہیں اس میں موٹی موٹی باتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ ہمارے پاس اوپن ایریے سے زیادہ سیف ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی ایک مناسب سائز کی بلڈنگ ہے تو وہ اوپن ایریا سے یا چھوٹی بلڈنگ سے زیادہ محفوظ ہے. لیکن اگر آپ بلڈنگ کے اندر ہیں تو لینڈ لائن کا استعمال نہ کیجیے, کیونکہ امریکہ میں ایک ایسا وقوع رپورٹ ہوا تھا کہ وہ دوسرے کو بتا رہے تھے کہ ہم انجوائے کر رہے تھے کہ جناب تھنڈر ہم سن رہے ہیں اور یہ اور وہ بذریعہ ٹیلی فون لائن سے جو ہے وہ لائٹ جو ہے وہ انسائیڈ دا بلڈنگ آ جاتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر خواتین ہیں جیسے آپ ہیں تو برتن وغیرہ دھونے میں احتیاط کریں, پانی کے استعمال سے گریز کریں, میٹیلک چیزوں کو, ایسی میٹیلک چیزوں کو جن کے ذریعے باہر سے وولٹیج اندر آ سکتا ہے ان کو ہاتھ لگانے سے بلڈنگ کے اندر گریز کیا جائے. یہ تو بلڈنگ کے بات ہوئی. اگر بلڈنگ نہیں ہے تو پھر ایک کار یا ایک بس یا کوئی بھی گاڑی نسبتاً سیف ہو سکتی ہے اگر آپ اس میں بیٹھ جائیں, لیکن اس میں بھی یہ خیال کرنا ہے کہ وہاں اس گاڑی کے اندر بیٹھ کر گاڑی کے اندر یا باہر کسی میٹیلک چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ہے اور شیشے بند رکھنے ہیں, تو آپ نسبتاً سیف ہیں. فرض کریں کہ بلڈنگ بھی نہیں ہے اور کوئی بس یا گاڑی بھی اویلیبل نہیں ہے, تو پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے درخت سے دور ہو جائیں, کیونکہ عموماً جو بجلی گرتی ہے وہ درختوں پر ہی گرتی ہے. تو درخت کے ایریے کو سیف نہ رکھیں, سمجھیں, درخت سے دور ہو جائیں اور اپنے پاؤں کو جوڑ لیں اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیں تاکہ تھنڈر کی جو آواز ہے
وہ اوپن ایریا میں بہت زور کی سنائی دیتی ہے، وہ آپ کی سماعت کو متاثر نہ کرے اور نیز آپ کے بلڈ پریشر کو، جو اندر انسان کے خوف پیدا ہوتا ہے، اس کو ڈسٹرب نہ کرے۔ ایسی صورتحال میں جو کمیونیکیشن کے ٹاورز ہیں، بجلی کے کھمبے ہیں، گولف کے گراؤنڈز ہیں اور موبائل ٹاورز ہیں، ان سے حد الامکان دور رہنا چاہیے۔ اگر لوگ کافی ساری تعداد میں ہیں، سوئمنگ پولز ہیں جیسے، ان سے بھی دور رہنا چاہیے۔ اگر لوگ کافی سارے ہیں تو اور ان کے پاس چھپنے کو کوئی مناسب جگہ نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ کم از کم 15 فیٹ کے فاصلے سے کھڑے ہو جائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ بجلی ایک ہی جگہ پر گرے اور خدا نخواستہ بہت بڑا کوئی ہیزرڈ ہو جائے، تو 15 فیٹ کے فاصلے سے وہ کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر بالفرض بجلی اسٹرائک کر بھی جاتی ہے کسی ایک پر تو فوری طور پر ایمبولینس کال کی جائے، اور چونکہ وہ بجلی پاس آن ہو چکی ہے تو اس وکٹم کو اٹھانے میں، ہاتھ لگانے میں اور اسے محفوظ جگہ لے جانے میں کوئی حرج نہیں، آپ اسے چھو سکتے ہیں۔ میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی کہ آپ دونوں کی یہاں موجودگی، مفتی صاحب، مفتی اسماعیل درانی صاحب، آپ کی، ڈاکٹر نعیم صادق صاحب، آپ کی ہمارے لیے اتنی سود مند رہی، اتنی معلوماتی رہی کہ ہمارے اذہان کے بہت سے تاریک گوشے آج یقیناً روشن ہوئے ہیں۔ میں تو ایسا کہہ رہی ہوں، یقیناً ناظرین آپ سب بھی اپنے اپنے گھروں میں ایسا ہی سوچ رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کا۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، بات کچھ بھی نہیں ہے، اتنی سی ہے کہ اس کائنات میں جا بجا خالق کائنات کی صنائی کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کائنات ایک عظیم ترین وسعت کا نام ہے جس کا انتظام اللہ رب العزت کے ہاتھ ہے۔ نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے۔ اور یہ بات بہت ہی خوبی کے ساتھ کتاب بلاغت بھی ہمیں سمجھا رہی ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا انتظام تو چلا رہا ہے، لیکن کس قدر نظم و ضبط، عدل و توازن اور حسن و خوبی کے ساتھ چلا رہا ہے کہ نہ ہمیں کوئی بد نظمی نظر آتی ہے اور نہ ہی کوئی خامی نظر آتی ہے۔ چاروں طرف حسن ہی حسن بکھرا پڑا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب میرے پروردگار کی، اللہ رب العزت کی شان قدرت ہے، جو نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ندا نسیم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔